امام احمد بن حنبل کو جب گرفتار کر لیا بادشاہ وقت نے، آپ کو لے کر جیل میں جا رہے تو رستے میں ایک ڈاکو آ گیا، اس کا نام ابو الحسم ہے۔ اس نے کہا امام صاحب آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ایسے جیسے آج ہمیں کوئی پکڑ لینا جناب، حکومتیں پکڑ کے اندر کر دیں تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مولویوں کی کیتا، او کچھ نہیں کیتا، جو احمد بن حنبل نے کیتا اسی بھی وہی کیتا۔ بہرحال امام احمد بن حنبل کو آگے لے گئے، انہیں سامنے سے اس وقت کا سب سے بڑا بدمعاش اور ڈاکو آ گیا، اس ابو الحسم اس کا نام۔ اس نے کہا امام صاحب آپ کدھر؟ امام صاحب نے کہا بادشاہ وقت کے ساتھ ٹکر ہو گئی ہے، وہ کہتا ہے قرآن مخلوق ہے، میں کہتا ہوں صفت قدیم ہے۔ کہا کہ آپ حق پر ہیں یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل نے کہا میں حق پر ہوں۔ اس نے جو امام صاحب سے بات کی، اس نے کہا امام صاحب میں ڈاکو ہوں، بدماشی کرتا ہوں، رسا گیری کرتا ہوں، رہا ہو کر جا رہا ہوں، 18,000 کوڑے کمر پر کھائے ہیں، رہا ہو کر جا رہا ہوں، پھر دوبارہ پروگرام اسی کام کا ہے، تو آپ اگر حق پر ہیں نا تو اپنی کمر پر حق کے لیے 18,000 کوڑے ضرور کھائیے گا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے اس ڈاکو کی بات دلیر کر گئی، اور حضرت آپ کے بیٹے حضرت جناب عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل جب بھی دعا مانگتے تو دعا مانگتے رحم اللہ لابی الحسم، غفر اللہ لابی الحسم، یا اللہ ابو الحسم پر رحم کر، یا اللہ ابو الحسم کو بخش دے۔ ہم کہتے ہیں ابا جی ہم بیٹے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، ابو الحسم کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں؟ ان کا بیٹا ابو الحسم کی بات مجھے دلیر کر گئی۔ ایک ڈاکو کی بات احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کو جب باز نہ آئے وہاں بھی حق بلند کیا تو بادشاہ وقت نے آپ کو جیل سے نکالا اور آپ کے جناب قمیض اتروائی اور اونٹ کی ننگی پیٹھ پر آپ کو باندھا، بغیر پالان اور کجاوے کے آپ کو اوپر باندھا، اور باندھ کر کہا کہ ان کو کوڑے لگاؤ سرے بازار، یعنی جیسے مال روڈ ہے یا انارکلی بازار ہے یا اس طرح کے مین روڈوں پر، کہا اونٹ گزرے اور 7 جلادوں نے ہاتھ میں کوڑے پکڑے ہوئے، اور کوڑا مارنے والا کوڑا مارتا تو احمد بن حنبل کہتے رک جا، کہتے اعلان کرتے ننگی پیٹھ کے اوپر اونٹ کے اوپر، کہتے ہوئے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ میرا نام احمد بن حنبل ہے اور میری بادشاہ وقت سے ٹکر ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن مخلوق ہے، میں کہتا ہوں صفت قدیم ہے، اور یہ کوڑا میں نے اللہ کے نام پر اس کو معاف کیا، اگلا مارو۔ یہ احمد بن بھائی حق کے لیے تو پھر اتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، حق تو پھر حق ہے، اور حق یہ نہیں کہ جو جناب ایک ہتھکڑی دیکھ کر بدل جائے، ہاں آزادی کی جنگ یہ نہیں کہ 4 شل دیکھ کر بدل جائے، ہاں بھائی حق تو پھر حق ہے، اور جناب آزادی کی جنگ یہ بھی نہیں کہ 4 دن کی جیلیں دیکھ کر بدل جائے۔ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ بس تاریخ ہمیشہ بہادروں کو یاد رکھتی ہے، بزدلوں کو یاد نہیں رکھتی، اور آج تک پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں جو ہماری جناب مقتدرہ ہے وہ کوئی بھی ہو، اس میں سیاسی و عسکری و مذہبی شخصیات ہوں، جو کچھ ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے نا آج تک اس کا خمیازہ ہماری نسلوں نے بھی بھگتنا ہے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے گلا جفائے وفا نما، حرم کو جو اہل حرم سے ہے کسی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دے ہری ہری۔ اقبال کہتا ہے جو اہل حرم نے حرم کے ساتھ کیا ہے اگر کسی بت کدے میں جا کر بیان کروں تو بت بھی پکار اٹھے، واہ بھائی مسلح آباد تیری کیا بات ہے، تو ملک بڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے جدو اس میں چلان دی باری آئی 77 سال ہو گئے، مختلف نظام، کبھی سوشلزم، کبھی جناب کیپٹلزم، کبھی جناب مارشل لا، کبھی جمہوریت، کبھی فلاں کبھی فلاں کبھی فلاں اور کبھی فلاں، سارے نظام چلانے کے باوجود 77 سال پاکستان کی تاریخ میں آج تک ان کو کوئی ایک ساحل نہیں ملا کہ جہاں پر یہ کھڑے ہو کے کہیں کہ ہم نے ملک کے لیے یہ کیا ہے، ہم نے ملک کے لیے یہ کیا ہے۔ جو آتا ہے وہ اگلے کو کہتا ہے یہ چور ہے، جو آتا ہے وہ اگلے کو کہتا ہے یہ چور ہے، یہ کھا گئے پھر وہ کھا گئے پھر یہ کھا گئے وہ کھا گئے یہ کھا گئے۔ بھائی کون کھا گیا ملک کو؟ کس نے کیا؟ قوم تو اپنی ریڑھی لگا کر، اپنی چھاپی لگا کر، جوتیاں پالش کر کے، جناب اپنی مزدوری کر کے قوم 77 سالوں سے گزارا کر رہی ہے کہ شاید کوئی ہمارا مسیحا آئے گا، شاید کوئی ہمارا مسیحا آئے گا، شاید کوئی ہمارا مسیحا آئے گا۔ لیکن یاد رکھنا اس نظام سے اور ان باطل لوگوں سے کبھی آپ کو امید نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اقبال بتا کر گیا ہے، کہتا ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اقبال کہتا ہے تجھے ان سے امید ہے جو جا کر کبھی یورپ کے دروازے پر، کبھی امریکہ کے دروازے پر، وہاں سے ہٹیں گے، کوئی کہے گا میں نے رشیا کے دروازے پر جانا ہے، کوئی کہے گا میں نے چائنا کے دروازے پر جانا ہے۔ کبھی غلام قوموں کی بھی عزتیں ہوئی ہیں،
ہاں جی، کبھی غلام قوموں کو بھی کسی نے آج تک پوچھا ہے، کبھی سر جھکائے ہوئے کو بھی کہ جناب روڈ پر کسی نے پوچھا ہے کہ بھائی تیرا مقام کیا ہے، تو کہاں رہتا ہے؟ بیکاریوں کی کبھی دنیا میں کوئی عزت ہوئی ہے؟ ہاں عزت ہوتی ہے اس کی جو جس کی گھر میں عزت ہو، جو اپنے اندر کوئی دم خم رکھتا ہو۔ حضرت نعمان بن مقرن جو حضور کے صحابی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد جب جنگ قادسیہ کا موقع آیا، حضرت نعمان بن مقرر سفیر بن کر گئے مسلمانوں کے یزدگرد کے دربار میں۔ جب گئے تو آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس کے جناب دربار میں بڑے قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے۔ آپ قالین کو پھاڑتے ہوئے ایسے گئے نا، جب ایسے جناب اس کے سامنے گئے، اس نے کہا کیا ہو گیا آپ کو؟ بھوکے ہو گئے ہو؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے جناب؟ روٹی چاہیے، کپڑے چاہیے، کیا چاہیے آپ کو؟ اناج چاہیے، ہم دیں گے۔ اور انہوں نے کہا نہیں، ہم تو کسریٰ کا تاج لینے آئے ہیں، ہم کسریٰ کا تاج لینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بیٹھو۔ انہوں نے بٹھایا، انہوں نے کہا آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ واپسی پر جاتے ہوئے انہوں نے کہا یہ مٹھائی ہے، یہ آپ ہماری طرف سے لے جانا، اپنی فوج میں تقسیم کرنا۔ جب نعمان بن مقرر نے اٹھایا نا، اس ٹوکرے کو ہاتھ لگایا تو وہ سمجھ گئے یہ مٹھائی نہیں ہے، اس میں تو پتھر اور مٹی بھری ہوئی ہے۔ تو آپ نے ایسے کر کے نا جناب وہ ٹوکرا سر پر اٹھایا اور لطف لیتے ہوئے یعنی جھومتے ہوئے واپس فوج کی جانب چلے، اور ٹوکرا سر سے اتار کر سعد بن ابی وقاص کے سامنے رکھا۔ کہا اے جناب ہمارے سپہ سالار، یہ مٹی انہوں نے خود ہمارے حوالے کر دی ہے، بس ہمارے وہاں جانے کی دیر ہے۔